إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کا آج کا یہ پروگرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ صحابہ بہت سارے پہلو ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود ہے۔ مجھے مختصر سے وقت میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں جو مختلف رنجش یا اختلافات ہوئے، اس میں ہمیں کیا موقف اپنانا چاہیے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس میں ہمیں وہی موقف اپنانا جو اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے باعث آپ اپنے اصحاب کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ بدخلق ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے آس پاس بیٹھنے والے سارے لوگ بھاگ گئے ہوتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہ بیٹھتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کریں،
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ اس مقام پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے لیے نرمی کا ذکر فرمایا، اور ان سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو درگزر کا حکم دیا، اور ساتھ اللہ سے بخشش کی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کے اصحاب کے لیے اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حشر اللہ نے ایمان والوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ مہاجرین کا ہے، دوسرا گروہ انصار کا ہے، اور تیسرا گروہ انصار اور مہاجرین کے لیے دعا مانگنے والوں کا ہے، چوتھا کوئی ایمان والوں کا گروہ نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کی کتب میں سے ایک کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علی بن عیسیٰ الاربلی کی، اس میں یہ روایت مذکور ہے، عراق سے کچھ لوگ حضرت علی بن حسین، جنہیں علی زین العابدین کہا جاتا ہے یا بعض لوگ سجاد کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو امام علی زین العابدین کے پاس کچھ عراقی آ گئے، اور علی زین العابدین وہ ہے جس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل کوفہ کے خط لکھنے پر کوفہ کی طرف گئے، پھر کربلا میں ان کی مظلومانہ شہادت ہو گئی، اور مردوں میں سے صرف ایک شخص بچا جن کا نام علی بن حسین المعروف زین العابدین۔ کچھ عورتیں تھیں ذات، جب کربلا سے کوفہ کی طرف پلٹے تو کیا دیکھا؟ آل کوفہ کی عورتیں، مرد رو پیٹ رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں اپنے آپ کو۔ العیون الابرا فی مقتل سید الشہداء، یہ کتاب ایران سے چھپی ہے، اس کے اندر بھی احتجاج تبرسی میں بھی جلال عیون میں باقر مجلسی نے بھی لکھا، علی زین العابدین نے آل کوفہ کو دیکھ کر کہا، ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا، یہ لوگ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ تو وہ علی زین العابدین جو اس موقع کے عینی شاہد تھے، ایک تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے قاتل آل کوفہ ہیں، اور خلاصۃ المصائب میں ہے لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من آل کوفہ، قاتلان حسین میں نہ کوئی شامی تھا اور نہ کوئی حجازی تھا، بلکہ سارے آل کوفہ میں سے تھے۔ تو ان آل کوفہ میں سے کچھ لوگ علی زین العابدین کے ہاں آئے، فوقعوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیے۔ علی زین العابدین پوچھتے ہیں، تم مجھے بتاؤ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم مہاجر نہیں ہیں۔ فرمایا تو بتاؤ کیا تم انصار میں سے ہو؟ کہنے لگے ہم انصاری بھی نہیں ہیں۔
امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں یہ واقعہ درج کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں جب تم نہ مہاجر ہو نہ انصاری ہو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تم وہ بھی نہیں ہو جن کا ذکر مہاجرین اور انصار کے بعد ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ حشر میں پہلے مہاجروں کا ذکر کیا، پھر انصار کا ذکر کیا، پھر ان کے بعد اہل ایمان کے اس گروہ کا ذکر کیا جو مہاجرین اور انصار کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے، اور جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ہیں مہاجرین اور انصار انہیں بھی معاف کر دے، اور ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے بارے میں کوئی بغض، کینہ، کھوٹ، حسد نہ رکھ۔ تو کہتے ہیں کہ ایمان والے تین ہیں، یا مہاجر یا انصار، یا مہاجر اور انصار کے لیے دعا مانگنے والے اور ان صحابہ کے متعلق اپنے اندر کوئی کھوٹ، کینہ اور بغض نہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو جب نہ مہاجر ہو نہ انصاری ہو تو یقیناً تم ایمان والوں کے تیسرے گروہ میں بھی نہیں ہو۔ فرمایا کہ اٹھ کر میرے پاس سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے۔ تو صحابہ کے بارے میں کبھی بھی ہمیں اپنے اندر کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، حسد، بغض، عناد قطعاً نہیں رکھنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا ہی خوب فرمایا، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ عز وجل امرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم انهم سيقتتلون۔ یہ روایت جو ہے امام احمد ابن حنبل کی جو فضائل صحابہ پر کتاب ہے، اس پر ان کے بیٹے نے کچھ زائد روایات بھی جمع کی۔ زوائد فضائل صحابہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور کتب عقائد میں سے امام ہبۃ اللہ الطبری کی شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں، اور امام اجری کی الشریعہ میں، امام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ میں، اور الصارم المسلول میں، اور امام ابن بطہ کی الشرح والابانہ میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں نہ دو، برا نہ کہو، فإن اللہ عز وجل امرنا بالاستغفار لهم، اللہ عزت و جلال والے نے ہمیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہ بات علم میں ہے کہ یہ صحابہ آپس میں بھی لڑ پڑیں گے، تو لڑائی کے باوجود، جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے استغفار کرو۔ تو رب کو بھی تو پتہ ہی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اختلاف ہوگا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اصحاب محمد کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا کہتے ہیں، اور تیسرے مومنوں کے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی یہی بیان کرتے کہ وہ ایمان والے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہہ کر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے۔ جرح اور تعدیل کے کبار ائمہ میں سے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، ان سے جو تاریخ ان کے شاگرد عباس الدوری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کل من یشتم عثمان او طلحہ او احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال لا یکتب عنہ، ہر وہ شخص جو حضرت عثمان، طلحہ یا کسی بھی ایک صحابی کو گالی دیتا اور برا کہتا ہے وہ دجال ہے، اس سے روایت کبھی نہ لکھی جائے۔ صحابہ کرام جو تھے
وہ اس دین کے پہلے بنیادی راوی تھے دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ قرآن پاک بھی ہمارے تک، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت جو ہمارے تک پہنچی ہے، اس کے پہلے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ امام ابو زرع رازی سے خطیب بغدادی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم روایہ میں درج کیا ہے، اور بھی کئی ائمہ حدیث سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کی تنقید کرتا ہے وہ زندیق ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے جو اسلام کے ابتدائی راوی ہیں ان روات کے اوپر کلام کر کے اسلام کی عمارت گرانا چاہتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ جلد اول صفحہ 27 کے اوپر ایسے لوگ جو رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا، ان سے تو یہودی اور عیسائی برتر ہے۔ اس لیے یہودی سے اگر پوچھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے، ماننے والوں میں سے افضل اور بہتر کون ہے، تو یہودی تمہیں کہیں گے کہ اصحاب موسیٰ۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ مسیح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں میں سے سب سے بہتر کون ہے، تو عیسائی تمہیں کہیں گے اصحاب عیسیٰ۔ لیکن یہ قوم ایسی ہے، ان سے اگر پوچھا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ماننے والوں میں سے شریر کون ہے، تو یہ کہیں گے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ قوم ہے جو یہود اور نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لکھا ہے، ما ابالی صلیت خلف الجہمی والرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارہ، کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کسی جہمی اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں یا کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے پڑھ لوں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ان سے ملاقات ہو جائے نہ ان کو سلام کیا جائے، نہ جو ہے نا ان کے ساتھ نکاح کا کوئی سلسلہ رکھا جائے، نہ ان کی گواہی قبول کی جائے، اور نہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے۔ یہ امام بخاری نے اپنی کتاب خلق الافعال العباد میں لکھا۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کتاب و سنت کی روح سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت اور ان کا اکرام کرنا ہے، ان کے اختلافات کے باوجود اپنی زبانیں ان کے بارے میں نہیں کھولنی، نہ تان و تشنیع ان کے اوپر کرنا ہے۔ اس لیے اسلاف خاص طور پر شیخین کی، ابو بکر و عمر کی محبت ایسے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورت یاد کرائی جاتی۔ امام ابو القاسم عبد الرحمن الجوہری نے مسند الموطا میں امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بات نقل کی ہے۔ وہ کہتے کانا سلفنا صالح یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورہ۔ ہمارے سلف صالحین تو اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت یاد کرائی جاتی۔ تو یہ آج ہمیں بھی اپنے اسلاف کی یاد زندہ رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی جہاں آپ اسلام کی بنیادی معلومات سکھاتے ہیں وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، مہاجرین اور انصار کی محبت بھی سکھائے، خصوصاً خلفائے راشدین کی محبت، امہات المومنین کی محبت، بنات طیبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں ان کی محبت۔ عام طور پر معاشرے میں جو زہر اگلا جاتا ہے وہ زیادہ خلفائے راشدین پر، امہات المومنین میں سے امی عائشہ صدیقہ پر، اور ام حفصہ ام المومنین پر، اور نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے انکار پر۔ تو یہ اسماء ان کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ ام المومنین امی عائشہ کے بارے میں ایک بات یاد آتی، امام اجوری نے شریعہ میں اور بھی کتب عقائد میں یہ بات موجود ہے، یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے
سیدہ ام المومنین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اس کو کسی نے کہا بھائی تو امی عائشہ کو گالی دے رہے؟ وہ کہتے ہیں میں عائشہ کو ماں ہی نہیں مانتا۔ امی عائشہ کو پتہ چلا تو فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں اس نے ٹھیک کہا ہے، اس لیے کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی ماں نہیں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر امی عائشہ کو برا بھلا کہتا اور ماں نہیں مانتا تو فرماتی ہیں وہ ٹھیک کہتا ہے، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، میں کفار کی ماں تو نہیں۔ اکرام یہ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا امر فرمایا، اور ساتھ ان کی دلجوئی کرتے ہوئے معاملات میں مشاورت کا بھی حکم دیا، شاورہم فی الامر۔ اور ایک مقام پر فرمایا واستغفر لہم اللہ ان اللہ غفور رحیم، سورہ نور میں آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کریں، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایمان والوں کو تو صحابہ کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی جو سب سے بڑی چیز ہے ان کو دنیا میں عطا کر دی۔ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جو رضا ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر، امام طبری وغیرہ لائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب جنت میں بھیجے گا اور اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا تو پھر اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ کیا تم میری نعمتوں پر راضی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اللہ کہے گا ابھی ایک چیز باقی ہے جو سب سے آخر میں تمہیں انعام دے رہا ہوں، اور وہ انعام کیا ہے؟ اللہ کہے گا میں نے تمہارے لیے اپنی رضامندی حلال کر دی ہے۔ یہ جنتیوں کو جو انعام اللہ نے آخر میں دینا جنت کے اندر، نبی کے صحابہ کتنے خوش نصیب ہے، دنیا میں ہی وہ رضامندی مل گئی، اور ان کے ناموں کے ساتھ یہ باقاعدہ ایک جز لگ گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی۔ اور آج وہ لوگ جو حب علی کا لبادہ پہن کر نبی علیہ السلام کے صحابہ کو برا کہتے ہیں، کبھی انہوں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ حضرت علی جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اور ان کا خانوادہ، وہ ابو بکر و عمر اور مہاجرین اور انصار سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت علی کا محب تو وہی ہے حضرت علی کی بات مانتا ہے۔ جو حضرت علی کی بات نہیں مانتا بلکہ حضرت علی کا نام لے کر نبی علیہ السلام کے صحابہ کو برا کہتا ہے، وہ حضرت علی کا بھی دشمن ہے اور صحابہ کا بھی دشمن ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے، اور بالخصوص شیخین سے محبت کرتے تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین میں، اور ان کے شاگرد رشید امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، اور اپنی کتاب الاعتقاد میں یہ روایت درج کی، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا نا، تو حضرت علی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، تو تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ ناراضگی اس بات پر نہیں تھی کہ ابو بکر خلیفہ کیوں بن گئے، وہ ناراضگی یہ تھی کہ قد اخرنا عن المشاورہ۔ امام حاکم نے ذکر کیا کہ وہ ناراضگی یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مشورے سے پیچھا رکھا گیا، ورنہ ہم ابو بکر کی فضیلت اور شرف کے انکاری نہیں ہیں۔ اور ساتھ کہا ابو بکر تو وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثانی اثنین میں ذکر کیا ہے، اذ ہما فی الغار میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دور میں انہیں اپنے مصلی امامت پر کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔
تو ابو بکر صدیق کی تو خلافت پر حضرت علی بالکل راضی تھے، مطمئن تھے، اور خلافت کا بھی نظریہ ان کا وہ نہیں تھا جو دشمنان صحابہ نے بنا لی ہے۔ دشمنان صحابہ کے ہاں تو خلافت اللہ کی طرف سے منصوص ہے، جبکہ حضرت علی کے بقول خلافت صحابہ کے مشورے کے ساتھ۔ اور شیعہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضرت علی کا خط ہے، اس میں انہیں کہتے ہیں معاویہ میری بیعت تو ان لوگوں نے کی جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی، اور ساتھ فرمایا کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار وان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا، کہ مہاجرین اور انصار کی تو مجلس شورا ہے، یہ جو مشاورت والا کام ہے یہ مہاجرین اور انصار کا ہے۔ اگر وہ کسی شخص پر اکٹھے ہو جائیں اور اس کو اپنا امام اور خلیفہ منتخب کر لیں تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ تو سیدنا علی کا وہ نظریہ نہیں تھا جو آج حب علی کا نام لے کر کیا جاتا ہے، اور حضرت علی کا نام لے کر صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ گالیاں دینے والا ایک مخصوص گروہ ہے جو یہود کی پیداوار ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو مختصر سی ایک روایت درج کی کہ اتی علی بزنادقہ فاحرقہم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو حضرت علی نے انہیں آگ میں جلا دیا۔ وہ زنادقہ کون لوگ تھے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری شرح بخاری میں امام ابو طاہر المخلص سے یہ روایت لائے ہیں اور سند کو حسن قرار دیا، اور امام ابو طاہر المخلص کی یہ کتاب 2 ناموں سے چھپ چکی ہے، المخلصیات 4 جلدوں میں اور الفوائد المنتقات کے نام پر 1 جلد میں طبع ہوئی۔ اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ وہ زنادقہ کون تھے؟ کوفہ کی وہ جامع مسجد جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے، اس کے باہر کچھ ایسے لوگ تھے جو حضرت علی کا نام لے کر کچھ گمراہیاں پھیلا رہے تھے۔ ان گمراہیوں میں ایک گمراہی تو یہ تھی، وہ کہتے کہ علی ایسی ہستی ہیں جن کے اندر ایک سچے الہ کی خوبی ہے، اور علی ہمارا الہ ہے، رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ اور دوسری گمراہی جو انہوں نے پھیلائی وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق تھا حضرت علی کا، تو یہ صحابہ نے غصب کر لیا، چھین لیا اور ظلم کیا۔ اس کا تذکرہ شیعہ حضرات کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے۔ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو گروہ تھا یہ عبداللہ ابن سبا کا پیروکار تھا، اور ابن سبا نے یہ 2 نظریے پھیلائے، ایک حضرت علی کے رب ہونے کا اور ایک حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا، اور ساتھ تیسرا کام اس نے سب سے پہلے صحابہ پر طعن و تشنیع اور تبرہ بازی کا اعلانیہ اظہار ابن سبا نے کیا۔ اس کا تذکرہ شیعہ کی کتابوں میں سے عبداللہ مامکانی کی کتاب تنقیح المقال میں عبداللہ ابن سبا کے حالات میں موجود ہے، اور حسن بن موسیٰ نوبختی کی کتاب فرق الشیعہ میں بھی موجود ہے، اور مقالات والفرق یہ بھی ایک شیعہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے صحابہ پر اعلانیہ تبرہ بازی کا جو دروازہ کھولا ہے وہ عبداللہ ابن سبا نے کھولا، اور آج اس کی ذریت اسی طرح صحابہ پر نقد اور طعن و تشنیع۔ کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو علیہ باللہ کافر کہا جا رہا ہے، کہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا جا رہا ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر لعن طعن کیا جا رہا ہے، کہیں آپ کی بیٹیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہی صحابہ دشمن قرآن کا انکار بھی کیا جا رہا ہے۔ آج جو یہ لوگ اس قرآن کو حقیقت میں اصل قرآن نہیں مانتے، اس کی بیس بھی صحابہ دشمنی ہے۔
اسی لیے ایران سے باقاعدہ ایک کتاب چھپی، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اور اس قرآن کو مانتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مرتب کر کے دنیا تک پہنچایا، کہ جو اصل قرآن وہ تھا جو حضرت علی نے گھر بیٹھ کر لکھا تھا اور صحابہ پر پیش کیا۔ تو جب وہ قرآن کھولا حضرت عمر نے، کھولتے ہی دیکھا فوجد فی فضیحۃ المہاجرین والانصار، اس میں کی ذلت اور رسوائی کا تذکرہ پایا۔ کہا علی لے جا، ہم یہ قرآن نہیں مانتے۔ تو علی نے کہا اچھا نہیں مانتے، قرآن پکڑ لیا اور فرمایا واللہ لا ترونہ بعد ھذا اليوم ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد تم یہ قرآن نہیں دیکھو گے۔ پھر علی نے قرآن گھر رکھ لیا، حضرت علی سے حضرت حسن نے لیا، حسن سے حسین نے لیا، حسین سے علی زین العابدین نے لیا، ان سے محمد باقر نے لیا، محمد باقر سے جعفر صادق نے لیا، جعفر صادق سے موسیٰ کاظم نے لیا، موسیٰ کاظم سے علی تقی نے لیا، وہاں سے علی تقی نے لیا، وہاں سے پھر جو ہے نا وہ حسن عسکری نے لیا، اس سے وہ 12واں جس کی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی 2-2.5 سال میں غائب ہو گیا، تو وہ لے کے چلا گیا۔ کب آئے گا؟ یہ بھی ایک کہانی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم امام زمانہ کے حکم سے اس قرآن کو پڑھنے پر مجبور ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، ورنہ اصل قرآن تو مادی لے کر آئے گا۔ سورۃ یوسف کی تفسیر فی ہے یاسرون میں مولوی مقبول دہلوی نے لکھا، بصائر و درجات میں بھی ہے، اور بھی ان کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے۔ تو میرا عرض کرنے میں صحابہ دشمنی میں کیا کیا گول کھلائے گئے۔ پھر کہا وہ 12واں آئے گا تو اصل قرآن لائے گا۔ 12واں آئے گا کب؟ صافی شرح اصول کافی ملا خلیل قزوینی کی 3ری جلد میں لکھا جب 313 صحیح ایمان والے دنیا میں ہوں گے مادی بار آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری اسٹیٹ ایک موجود ہے تو 313 ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ پاکستان میں بھی شاید پھر 313 ایمان والے نہیں، ورنہ مادی وہ اصل لے کر آ جاتا۔ تو یہ ساری کہانیاں دین کی عمارت کو گرانے کے لیے صحابہ دشمنی پر گھڑی گئی۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف نے اور اللہ کی کتاب نے، نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث نے ہمیں صحابہ کرام کی عزت، ان کی اکرام کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اکرموا صحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت اور تکریم کرو، وہ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے قریب والے لوگ ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی عزت، اکرام اور ان کے لیے استغفار کا ہمیں حکم ہے، اور کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنے اندر کوئی کینہ، کھوٹ، بغض، عناد رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا سمجھو وہ ایمان والوں کا وہ جو 3را گروہ ہے جو صحابہ کے لیے دعا کرتا ہے ان میں سے بھی شمار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سینوں کو ہمیشہ صحابہ دشمنی سے پاک اور مبرہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔